السلام علیکم، میں ہوں حبیب اکرم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر اور مجیب الرحمان شامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کے رن ڈاؤن پر، یعنی آپ جان لیں کہ آج ہم کن موضوعات پر بات کریں گے۔ عسکر خان کیس، کیا جنرل اسلم بیگ جنرل اسد درانی کے آپریشن سے لا علم تھے؟ جنرل اسد درانی نے غلام اسحاق خان، نواز شریف اور بے نظیر بھٹو کا اعتماد کیسے حاصل کیا؟ جنرل اسلم بیگ 1988 میں مارشل لا کیوں نہ لگا سکے؟ اوگرا کا سپریم کورٹ کے عبوری حکم کے بعد سی این جی کی قیمتوں میں 30 روپے 90 پیسے فی کلو کمی کا اعلان۔ سپریم کورٹ نے سی این جی پر موجودہ آپریٹنگ کاسٹ اور منافع غیر قانونی قرار دیا تھا۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ خطبہ حج، امت مسلمہ کے لیے محبت رواداری کا پیغام۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ شان صاحب، اب جب اسلم بیگ نے ایک نیا انٹرویو دیا ہے تو پوری کی پوری چیزیں اظہر خان کیس کے حوالے سے یہ لگ رہا ہے کہ پیراڈائم چینج ہوتا نظر آ رہا ہے۔ وہ تو کہتے ہیں کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ اسد درانی صاحب کر کیا رہے ہیں، یہ کس کو پیسے دے رہے ہیں، کیوں دے رہے ہیں۔ جنرل اسلم بیگ صاحب جو ہیں وہ آرمی چیف تھے، جی بالکل، اور فوج ان کے زیر کمان تھی، ٹھیک ہے، اور اسد درانی صاحب فوج ہی کے جرنیل تھے۔ لیکن آئی ایس آئی میں تھے نا۔ سنیے، آئی ایس آئی میں تھے لیکن فوج کے تھے نا۔ اور پھر میں آپ کو ایک لطیفہ اور سناؤں۔ جس وقت یہ آپریشن شروع ہوا ہے اس وقت وہ ملٹری انٹیلیجنس کے سربراہ تھے۔ درست، پہلے وہ ایم آئی کے سربراہ تھے۔ ٹھیک ہے، محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے دور میں ریٹائرڈ میں خیال لیفٹیننٹ جنرل تھے شاید یا میجر جنرل تھے، شمس الرحمان کلو، ٹھیک ہے، وہ ایس آئی کے سربراہ مقرر کیے گئے، درست، کیونکہ بے نظیر چاہتی تھی کہ آئی ایس آئی جو ہے اس پر ان کا کنٹرول رہے۔ یعنی صرف سمجھانے کے لیے 88 سے لے کے ہم 90 کے درمیان بات کر ہاں، رہے ہیں۔ اسی کی بات کر رہے ہیں نا۔ تو بے نظیر بھٹو نے کہا کہ اگر سرونگ جنرل جو ہے وہ لگایا جائے گا تو وہ تو آرمی چیف کے ماتحت ہوگا، اس کو جواب دہ ہوگا، اس کو وہاں جانا ہوگا فوج میں، ٹھیک ہے، تو آرمی کا عمل دخل ختم نہیں ہوگا اور میرا اختیار جو تھا وہ بڑھے گا نہیں۔ تو انہوں نے ایک ریٹائرڈ جرنیل کو جو ان کے اعتماد کا تھا مقرر کر دیا سربراہ آئی ایس آئی کا۔ ٹھیک ہے، لیکن اس دوران میں فوج نے ان سے کوئی تعاون نہیں کیا، جنرل کلو سے۔ جنرل کلو سے۔ اسلم بیگ صاحب نے اس پر سخت ناپسندیدگی کا اظہار کیا اور اس کو ایک سبکی سمجھا پاک فوج کی۔ تو اس زمانے میں جو آئی ایس آئی کے سربراہ تھے وہ ویسے ہی تھے جیسے پاکستان کے سربراہ جو ہیں جسٹس رفیق تارڑ صاحب تھے۔ اچھا، نہ لینے میں نہ دینے میں۔ اوپر تھے وہ، اور نیچے ان کا کوئی بس نہیں چلتا تھا۔ نیچے جو کمانڈ تھی، میرا خیال ہے کہ ان کے نیچے بھی بریگیڈیئر امتیاز صاحب تھے جو ڈائریکٹر تھے انٹیریئر کے، اچھا، انٹرنل کے، پاکستان کے۔ ٹھیک ہے، تو اب جب وہ رخصت ہوئیں تو جنرل کلو نے اس کے ساتھ ہی استعفیٰ دے دیا، از خود ہی دیا۔ از خود۔ جب بے نظیر بھٹو صاحبہ کی اسمبلی ڈسمس کر دی غلام اسحاق خان نے تو انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ اب یہ جو تھے جنرل اسد درانی، یہ اس وقت ملٹری انٹیلیجنس کے سربراہ تھے، ٹھیک ہے، اور ملٹری انٹیلیجنس 100% جواب دہ ہوتی ہے چیف آف آرمی سٹاف کو۔ آئی ایس آئی کی نسبت زیادہ افیکٹو ہوتی ہے۔ نہیں، افیکٹو نہیں ہوتی بھائی، ملٹری انٹیلیجنس ہے ہی ملٹری کی۔ اچھا، تو آئی ایس آئی بھی ویسے فوج کی ہے اس لحاظ سے کہ فوج کا جرنیل ہوتا ہے، فوج کے اکثر سٹاف جو ہے وہ آرمی سے تعلق رکھتا ہے، تو آرمی جو ہے اس کا عمل دخل آئی ایس آئی میں ہوتا ہے، ٹھیک، لیکن ملٹری انٹیلیجنس جو ہے
وہ تو چیف آف آرمی سٹاف کی یہ سمجھیے کہ گھر کی باندھی ہے. اچھا. تو جنرل یہ درانی صاحب جو ہیں وہ ملٹری انٹیلیجنس کے سربراہ تھے. گویا اسلم بیگ صاحب کے بااعتماد آدمی. اسلم بیگ صاحب کے بااعتماد آدمی. جب کلو صاحب رخصت ہوئے تو پھر ان کو کہا جی کون مقرر ہو ڈائریکٹر انٹیلیجنس آئی ایس آئی. تو بقول اسلم بیگ صاحب کے انہوں نے 5 نام بھیجے. ان میں ایک نام درانی صاحب کا بھی تھا اور انہوں نے کہا کہ پوپ نے مجھ سے کہا کہ بس غلام اسحاق خان صاحب نے ان کو چن لیا. حالانکہ وہ ملٹری انٹیلیجنس کے سربراہ تھے اور اس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ ان کی تقرری میں آرمی چیف کا کتنا ہاتھ رہا ہوگا. دیکھیے خدا کہتے ہیں نا, خدا ہم نے دیکھا تو نہیں نا آنکھوں سے, بالکل اس کو اس کے قرائن سے پہچانا ہے نا, بالکل اس کے اثرات سے پہچانا ہے نا. تو اسی طریقے سے اب ہم نے خط تقرر نہیں دیکھا, غلام اسحاق صاحب اور اسلم بیگ صاحب کی کنورسیشن نہیں سنی, لیکن یہ ہم نے دیکھا کہ ملٹری انٹیلیجنس کا سربراہ آئی ایس آئی کا سربراہ ہو گیا. بالکل. اور کافی دیر تک ملٹری انٹیلیجنس کا کوئی سربراہ مقرر نہیں ہوا کیونکہ اتنے اعتماد کا آدمی نہیں مل رہا. نہیں, وہ ایک بریگیڈیئر صاحب جو تھے وہ قائم مقام کے طور پر کام کرتے رہے, یعنی کوئی ڈیلی روزمرہ کا کام چلاتے رہے. اور یہ تاثر تھا ایم آئی میں کہ بدستور جو ہے درانی صاحب ہی اس کے سربراہ ہیں. اچھا. تو آئی ایس آئی کے بھی وہ سربراہ تھے اور ملٹری انٹیلیجنس پر بھی ان کا رعب داب تھا. ریئل سپائی چیف. ہاں جی. اب جنرل اسد درانی صاحب نے جو یہ آپریشن کیا یا پیسے اکٹھے کیے تو, اور مرزا اسلم بیگ صاحب ظاہر ہے جانتے تھے. اب آرمی چیف کہتے ہیں مجھے معلوم تو تھا میری فوج یہ کر رہی ہے, میرا یہ سربراہ جو ہے آئی ایس آئی کا یہ کر رہا ہے, میرا یہ جرنیل کر رہا ہے, لیکن میں نے اس کو کچھ کہا نہیں. وہ کہتے پیسے اکٹھے کرنے تک پتا تھا مجھے, ہے نا, دیر آنے تک پتا تھا, جانے تک پتا نہیں تھا, لیکن وہ الگ کہانی ہے. اب ہوا یہ کہ یہ جو کراچی میں ملٹری انٹیلیجنس کے سربراہ تھے بریگیڈیئر حامد سعید صاحب, جی ہمارے پروگرام میں بھی ایک دفعہ آ چکے ہیں. اب اسلم بیگ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ان کی خدمات, جو ایم آئی کا وہاں ریجنل چیف تھا سندھ میں, اس کی خدمات میں نے دے دی. کس کو؟ آئی ایس آئی کو, اسد درانی کو. اس بات کا کوئی نوٹیفکیشن موجود نہیں ہے, ٹھیک ہے, کوئی آرڈر موجود نہیں ہے, کوئی آدمی متعلقہ اس کو تسلیم کرنے پر تیار نہیں ہے. یعنی یہ ایسی ان یوزل پریکٹس تھی, ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا؟ کیا وجہ؟ ہوا ہی نہیں. اچھا, آپ کہہ رہے سرے سے ہوا ہی نہیں. بدستور ملٹری انٹیلیجنس میں رہے بریگیڈیئر حامد سعید, اور ملٹری انٹیلیجنس میں رہتے ہوئے وہ اسد درانی کے ساتھ کوارڈینیٹ کرتے رہے, ان کے احکامات بجا لاتے رہے. ٹھیک ہے. تو اسلم بیگ صاحب جو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو آئی ایس آئی تھی اور یہ تو صدر کو جواب دہ تھی اور مجھے اس کا پتہ نہیں تھا, اگر صرف اسی ایک نقطے کی تحقیقات کر لی جائے تو ان کا دودھ جو ہے, بلکہ ان کا پانی جو ہے وہ دوسروں کے دودھ سے الگ ہو جائے گا. آپ کے خیال میں یہاں تک ہم جنرل اسلم بیگ کے اس بیان پہ اعتماد نہ کریں؟ نہیں, جنرل اسلم بیگ کا یہ جو بیان ہے وہ حقائق کے منافی ہے. اچھا شام صاحب, لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ یہ سیدھا معاملات بدل گئے ہوں, جنرل اسد درانی جو ہے براہ راست اسحاق خان کے ساتھ فکس ہو گئے ہوں, فٹ ہو گئے ہوں. دیکھیے, جو لوگ اسحاق خان صاحب کو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان کا مزاج کیا تھا اور وہ کس طریقے سے اپنے سبارڈینیٹس کو ڈیل کرتے تھے. اچھا, وہ کوئی سیاستدان نہیں تھے کہ کھلی ڈولی کی چوپال بچھی ہوئی ہے گپ شپ لگانی شروع کر دی. وہ ایک بڑے ڈسپلن میں رہتے تھے. یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ اگر اسحاق خان نے کوئی کام کیا ہو یا کسی کی اجازت دی ہو تو آرمی چیف کو اعتماد میں نہ لیا ہو. لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ آرمی چیف نے کوئی کام کیا ہو یا آئی ایس آئی کے سربراہ نے کوئی کام کیا ہو اور صدر پاکستان جو غلام اسحاق خان ہے ان کو اس کی خبر نہ ہوئی ہو. یہ ہو سکتا ہے. شام صاحب, ایک سوال اب میرے ذہن میں ہے لیکن میں وہ بریک کے بعد آپ سے پوچھتا ہوں, آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر.
نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. شامی صاحب, آپ کی باتوں سے تو یوں لگ رہا ہے کہ جیسے غلام اسحاق خان کو پروبیبلی اس پورے قصے کا پتہ ہی نہ ہو. دیکھیے, یہ جو جنرل اسد درانی صاحب ہیں, جی, ریٹائرمنٹ کے بعد یہ جرمنی میں سفیر مقرر ہو گئے. بے نظیر بھٹو نے ان کو سفیر مقرر کیا. ٹھیک ہے. انہوں نے وہاں سے خط لکھا, ایک تو ایفیڈیوٹ سائن کیا جو ان کے بقول رحمان ملک صاحب وہاں گئے اور ایفیڈیوٹ سائن کرا کے لائے. اس کے بعد انہوں نے ایک اپنے ہاتھ سے خط لکھا ہے ٹھیک ہے. بے نظیر بھٹو کو. اس میں ایک فقرہ ہے, آئی انڈرسٹینڈ جی آئی کے ول پریٹینڈ اگنورینس. اچھا, غلام اسحاق خان ایز انڈیڈ ہی نیور انوالوڈ ہمسیلف ڈائریکٹلی. ٹھیک ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر اس کے زیر ہدایت یہ کام کر رہے تھے تو پھر تو ان کے اور ان کے درمیان ڈائریکٹ رابطہ ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے. اور اس میں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ نہیں. اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈائریکٹلی مجھ سے رابطہ نہیں تھا. درست. تو کیا آرمی چیف کے ذریعے تھا, اب یہ ایک نیا کوشچن پیدا ہو جاتا ہے یہاں. یا کسی اور کے ذریعے تھا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آرمی چیف اس کی ایک بنیادی کڑی ہے, اسلم بیگ صاحب. ٹھیک ہے. اسلم بیگ صاحب کو نظر انداز کر کے بات آگے نہیں چل سکتی. یہ سیلف انیشیٹو بھی تو ہو سکتا ہے ایک ڈی جی آئی ایس آئی کا. وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ خود انہوں نے سوچا ہوگا ملک کے لیے یہ مناسب ہے. کیسے اسد درانی صاحب کیسے سوچ سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ فوج کا ڈسپلن کیسا ہوتا ہے؟ 1 منٹ میں آپ کا لیفٹیننٹ جنرل گھر چلا جاتا ہے, یعنی چیف آف آرمی اسٹاف اگر چاہے تو. اچھا. 1 منٹ میں کسی شوکاز کے بغیر. ٹھیک. جنرل ضیاء الحق صاحب ایک دفعہ دورے سے آئے تھے اور انہوں نے آ کے غیر ملکی دورے سے بڑی تعریف کہا, جی ہم نے یہ فتوحات کیے ہیں, یہ کیے ہیں, اور یہ اس طرح لوگ ملے ہیں, بڑا پاکستان کی حکومت کو سراہا گیا. تو ایک جنرل صاحب جو تھے وہ اٹھے, انہوں نے کہا کہ مناسب موقع نہیں کبھی ہم ابھی الیکشن کروا دیں جب ہماری اتنی گڈ ول موجود ہے. انہوں نے کہا سبحان اللہ, کیا بات کی آپ نے, بڑی اچھی بات کی ہے, بڑی اچھی پرپوزل ہے. جب وہ گھر پہنچے شام کو ان کے گھر خط موصول ہو گیا کہ آپ کی جو خدمات ہیں اس کی ضرورت نہیں رہی, اچھا, آپ کو ریٹائر کیا جا رہا ہے. اچھا, چیف آف آرمی اسٹاف اتنا پاورفل. اتنا پاورفل. ٹھیک. اور وہ ریٹائر ہو گیا, اور وہ بیچارہ اس وقت جنرلوں کے پاس اتنے وسائل کہاں تھے, اور 10 15 20 دن پریشان حال رہا. اور اس کے بعد ایک دن جنرل ضیاء الحق کا ان کو ٹیلی فون آیا کہ بھائی یہ آپ کیا حال ہے, کیا کر رہے ہیں, کیسا معاملہ ہے. اس نے کہا جی بس دن گن رہا ہوں. اس نے کہا اچھا آپ پیکو جوائن کر لیں. اچھا, اس کو پیکو کا مینیجنگ ڈائریکٹر مقرر کر دیا اس کو. بہت خوب. اور آپ کو یاد ہوگا پرویز مشرف صاحب نے, وہ جو طارق پرویز ہیں جن کو ٹی پی کہتے ہیں, جی, نادر پرویز صاحب کے بھائی جو کوئٹہ میں کور کمانڈر تھے, ان کے بارے میں یہ خبر پھیلی کہ یہ وزیر اعظم نواز شریف سے ملے ہیں. ان کو جناب گھر بھجوا دیا گیا. یعنی گویا سیلف انیشیٹو نہیں لے سکتا کوئی نہیں, بھی. لے ہی نہیں سکتا نا, یہ ممکن ہی نہیں ہے. یہ چوری چھپے کوئی واردات تو ہو سکتی ہے, لیکن اتنا بڑا انیشیٹو. اور پھر وہ پیسے اسلم بیگ صاحب کے جو چہیتے ہیں یونس حبیب صاحب, جی, ان کے ذریعے سے اکٹھے ہوئے, اور پھر اس میں سے فرینڈز کو پیسے گئے جو اسلم بیگ صاحب کی تنظیم قائم کی گئی تھی. دیکھیے اس کی جو تفصیل ہے نا, یہ کچھ تو 90 کے الیکشن میں کام آئے, کچھ اس کے بعد کام آتے رہے, کچھ پیپلز پارٹی نے بھی اس میں ہاتھ دھوئے. پھر یہ جو بات اس کے بعد کی جو کہانی ہے نا, اس میں پھر بے شمار دوسرے آتے ہیں. فاروق لغاری صاحب بھی آتے ہیں, دوسرے بھی آتے ہیں, مصطفیٰ کر کا نام بھی آتا ہے, حتیٰ کہ الطاف حسین کا نام بھی آتا ہے. یوسف ہارون صاحب, اچھا, یہ لکھا ہے جی ہم نے 50 لاکھ یوسف ہارون کو دیے, اور یوسف ہارون کہتے ہیں کہ میں نے تو الطاف حسین کے لیے لیے. اچھا, اب یہ خبر چھپ چکی ہے. وہ کور ان کے تھے خالد صاحب, میرا یہ کیا نام تھا, انہوں نے اس کی تردید کی, قمر خالد یونس نے. لیکن وہ جو یوسف ہارون تھے ان کا یہ بیان موجود ہے ریکارڈ پر ان کی طرف سے. شامی صاحب, اگر اسد درانی نے یہ سارا کام کیا اور پیپلز پارٹی کو فکس کرنے کے لیے کیا کہ پیپلز پارٹی کا اقتدار ختم کیا جائے, کسی اور کو لے آیا جائے, پھر اسد درانی کے پیپلز پارٹی کے ساتھ معاملات کیسے سیٹ ہو؟ ہاں, یہی بڑی پراسرار بات ہے کہ جس وقت یہ صورت ختم ہو گئی
اور بے نظیر بھٹو صاحبہ رخصت ہوئی اور نواز شریف صاحب آ گئے. جی. اس کے بعد بے نظیر بھٹو پھر آئی, لانگ مارچ شروع ہوا. تو درانی صاحب جو تھے وہ آئی ایس آئی سے تو چلے گئے, وہ پھر ڈائریکٹر ہو گئے ملٹری ٹریننگ کے. ان کو لگتا ہے کہ کوئی پسند نہیں آئی جگہ وہ. اچھا. اور ان کے دل میں ایک ہوتا نا شوق, یہ جو سرکاری ملازمین ہوتے ہیں نا ان کی پوسٹنگ پہ جان جاتی ہے. اچھا. تو ان کے جناب کیا آئی ایس آئی کا ڈی جی اور کیا ایم آئی کا سربراہ اور کجا وہ ٹریننگ کروا رہا ہے, وہ تو کالج کا پرنسپل ٹائپ ہوگا, پتہ نہیں کیا ہو گیا. تو اندر کو کھلبل تو ہوتی ہوگی. تو یہ بے نظیر صاحبہ سے ملے چپکے سے. لانگ مارچ انہوں نے شروع کیا تو اس کے دوران اور حاضر سروس فوجی تھے. حاضر سروس. اچھا. لیکن یہ کہا کہ ہم اس میں آپ کے لیے یہ کر سکتا ہوں, آپ کے لیے کر سکتا ہوں, اتنی سیٹیں ہو جائیں گی, اتنا یہ ہو جائے گا, یہ ان کو نقشہ دکھایا. بعد میں جب وہ لانگ مارچ آرمی کی انٹروینشن پر بے نظیر بھٹو نے ختم کر دیا اور پھر ان کی آرمی چیف سے ایک ملاقات بھی ہوئی, تو اسلم بیگ نہیں تھے اس وقت. انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو سارا کچھ ہو گیا, وہ سیٹوں کا جو معاملہ ہے جو میرے ساتھ طے ہوا تھا وہ اس کا کیا ہوگا. انہوں نے کہا وہ کس نے طے کیا. انہوں نے کہا درانی صاحب نے. انہوں نے کہا وہ درانی صاحب کون یہ طے کرنے والے, ان کا کیا تعلق ہے اس بات سے. انہوں نے ان کو ریٹائر کر دیا, گھر بھیج دیا. اچھا اچھا. اس پاداش میں اب یہ شہید بے نظیر ہو گئے ملنے کی وجہ سے کہ مجھے ریٹائر کیا, ان کو نقشہ دکھانے کی وجہ سے, اور پھر اس کو اور اس سے بالا ہی بالا آرمی چیف سے جب ان کو گھر بھیج دیا گیا تو اب یہ محترمہ بے نظیر بھٹو جب اقتدار میں آئی, ٹھیک ہے, تو انہوں نے ان کو پھر بتایا کہ جناب میں نے تو یہ کیا ہوا ہے, آپ کے مخالفین نے یہ سازش کی تھی, ہم نے تو پیسے اکٹھے کر کے ان کو دیے تھے. وہ بڑی خوش ہوئی اور انہوں نے ان کو ویسٹ جرمنی میں سفیر مقرر کر دیا. شام صاحب, اب ایسا شخص جو ایک خفیہ آپریشن, اگر وہ آپریشن تھا, پھر بعد میں بتا بھی دیتا ہے لوگوں کو جا کر کے میں نے یہ کیا, تو وہ کتنا قابل اعتماد ہے؟ نہیں, اب ہو یا نہ ہو میں تو اس پہ کمنٹ نہیں کر سکتا, میں تو واقعات بتا رہا ہوں آپ کو. ٹھیک. یہ وہاں جناب مقرر ہو گئے جرمنی میں سفیر. جی. اس کے بعد انہوں نے ایک ایفیڈیوٹ سائن کیا, اس کی بنیاد پر جنرل نصیر اللہ بابر نے بیان دیا 1994 میں اسمبلی میں. جی. ٹھیک ہے. پھر انہوں نے خط لکھا بے نظیر کو, اس خط میں اور تفصیل بیان کی. شام صاحب ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم بات یہیں سے آگے بڑھائیں گے. 94 کا جو بیان نصیر اللہ بابر نے دیا, اسلم بیگ صاحب کہتے ہیں مجھے یہاں سے پتا چلا ساری بات کا, انہیں پہلے سے نہیں پتا تھا. دیکھ لیتے, بعد میں بات کریں گے, آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر. ویلکم بیک. شام صاحب ہم پہنچے تھے بیان تک جو 94 میں نصیر اللہ بابر نے دیا, اور جس سے بقول مرزا اسلم بیگ صاحب انہیں یہ معلوم ہوا کہ یہ ساری واردات پڑ چکی. دیکھیے, اسلم بیگ صاحب کا یہ جو ارشاد ہے یہ بھی حقیقت پر مبنی نہیں. اچھا. کیونکہ اس سے پہلے وہ ایفیڈیوٹ جو ہے اسد درانی صاحب کا, انہوں نے اس میں یہ ذکر کر دیا ہے کہ انہوں نے دونوں نے مل کے تو پیسے لیے یونس حبیب سے. یعنی اس میں اسلم بیگ صاحب کا ذکر ہے. اسلم بیگ صاحب کا ذکر ہے. اور پھر وہ پیسے جو ہیں بہت سارے ان کے اکاؤنٹ میں گئے, فرینڈز کے اکاؤنٹ میں جنہوں نے جماعت بنائی تھی. تو یہ بات جو کہتے ہیں کہ مجھے تو وہاں سے معلوم ہوا کہ ایسی کوئی واردات ہوئی تھی, اسد درانی صاحب کے ایفیڈیوٹ میں اس کی تردید ہو رہی ہے. پھر جہاں یہ بیان جاری, یہ تو کیونکہ 16 سال سے مقدمہ چل رہا ہے نا, آپ کو معلوم ہے. اس ایک جسٹس سجاد علی شاہ کو ایک لیٹر لکھا تھا ایئر مارشل اصغر خان نے, ان کو پٹیشن بنا دیا انہوں نے, اور وہ اسلم بیگ اور درانی کے خلاف کارروائی چاہتے تھے, اور ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے جو بینیفیشری تھے. کیونکہ جب نصیر اللہ بابر کا بیان آیا ہے تو پھر ایئر مارشل اصغر خان صاحب حرکت میں آئے ہیں. ایئر مارشل اصغر خان صاحب جو تھے, ان کا مسئلہ یہ تھا کہ 1990 کے الیکشن میں انہوں نے شکست کھائی تھی نواز شریف سے, اور بڑی بری کھائی. یہ گوال منڈی نے بری تو نہیں کھائی تھی, گوال منڈی میں الیکشن لڑا تھا انہوں نے پی ڈی اے کے ٹکٹ پہ, جو کہ الائنس ہے جس میں پیپلز پارٹی بھی تھی اور یہ بھی تھے. اب انہوں نے جب 1990 کے الیکشن کے بارے میں یہ ڈیٹیل دیکھی تو وہ اس کے پیچھے پڑ گئے. اچھا, وہ اگریوڈ پارٹی تھے. وہ اگریوڈ پارٹی تھے نا ایک قسم کا, ان کے دل کے اندر بڑا ایک غصہ تھا
اب وہ 16 سال متواتر پھر انہوں نے اس کی پیروی کی ہے، بار بار سپریم کورٹ کے دروازے پہ دستک دی، جناب وہ سجاد علی شاہ صاحب رخصت ہوئے، یہ مقدمہ وہیں کا وہیں رہ گیا، پھر اجمل میاں آئے، سعید الزماں صدیقی آئے، اور سعید الزماں صدیقی صاحب تو کہتے ہیں میں ہیئرنگ مکمل کر چکا تھا کہ پھر کھول دیا نصیر اللہ بابر صاحب کے کہنے پر، پھر وہ کھل گئی، پھر جسٹس ارشاد حسن آئے، شیخ ریاض صاحب آئے، یہ مقدمہ نہیں چلا، اور اب بڑی اللہ توبہ کر کے یہ مقدمہ چلا اور اس کا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا۔ لیکن میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، اسلم بیگ صاحب جو ہے اور وہ نواز شریف صاحب کے پاس گئے، اچھا ہاں جی، اسد درانی صاحب بھی، یہ کب کی بات ہے؟ 1991 کی 91، کہ جناب یہ ہمارے پاس تو فنڈز ہو گئے ہیں کم، ہمیں تو بڑے آپریشن جو ہے قومی مفاد کے ان کے لیے ضرورت ہے آئی ایس آئی کو، اچھا تو آپ ہمیں اجازت دے دیجئے کہ ہم منشیات کی تجارت کر لیں۔ یہ ہماری پاک فوج کے سپہ سالار فرما رہے تھے۔ اب یہ دنیا بھر کی انٹیلیجنس ایجنسیز اس طرح کی حرکتیں کرتی رہتی ہیں چوری چھپے، ہاں مگر اب یہ تو نہیں ہوتا کہ سی آئی اے کا بھی نام آتا ہے، ہاں بالکل آتا ہے۔ برطانوی جو انٹیلیجنس ہے وہ بھی یہ کام کرتی رہی، چائنا میں بھی آپ دیکھیے انہوں نے اوپیم کی تجارت کی، یہ پیسے اس طرح اکٹھے کرنے کے لیے اس طرح کی انٹیلیجنس ایجنسی حرکتیں کرتی رہتی ہیں، لیکن اس کے لیے یہ نہیں کرتی کہ صدر کے پاس یا وزیر اعظم کے پاس جا کے باقاعدہ دستخط لے کے اجازت حاصل کریں۔ تو نواز شریف صاحب تو کہاں اٹھے، کبھی یہ کس چکر میں ڈال رہے ہیں، انہوں نے کہا توبہ یہ میں یہ کاروبار نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، اور اس کے جو راوی ہیں جی یہ واقع ہے کہ نواز شریف صاحب کی یہ جو سٹوری ہے اس کے راوی ہیں کامران خان، اچھا کہ کامران خان کہتے ہیں مجھے نواز شریف صاحب نے بتایا۔ شام صاحب تو جی اچھا، اب اسلم بیگ صاحب اور اسد درانی صاحب کے درمیان تو اس طرح کے جناب شیر و شکر چاہیے آپس میں، یعنی اتنی نازک بات بھی لے کے چلے گئے۔ ہاں۔ شام صاحب اسد درانی کو نیچرلی پی ایم ایل این کے قریب نہیں، نواز شریف کے قریب نہیں جانا چاہیے تھا؟ دیکھیے اگر تو یہ جو پی ایم ایل این ہے جی اگر تو یہ اقتدار میں آ جاتی اس کے بعد تو پھر ان کا قریب ہوتے، کیونکہ جب ریٹائرمنٹ ہو گئی جی اور بے نظیر بھٹو صاحبہ جو ہیں ان کو روک لیا، پھر نواز شریف صاحب آ گئے، اس وقت تو یہ موجود رہے۔ ٹھیک، جب بے نظیر بھٹو آئی اور معلوم ہوتا کہ وہ خلش بھی ہو رہی ہے اندر کہ ہم نے یہ کام اچھا نہیں کیا، یا یوں کہہ لیجیے اس وقت نوکری کی ضرورت رائز ہو گئی۔ نہیں یہ بھی ہو سکتا ہے، اندر بھی بعض اوقات انسان کو تنگ کرتا ہے نا کوئی خیال کہ یار یہ ہم نے کیا کیا، کوئی ضمیر ابھی کچوکے دے رہا ہو اور پھر مستقبل بھی اچھا نظر آ رہا ہو، ہاں تو یہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے معتمد بن گئے اور وہاں سے سفیر بن گئے۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ تو ان کا کوئی اعتماد کا رشتہ نہیں تھا، کیونکہ یہ پرویز مشرف صاحب کے دور میں پھر سعودی عرب میں سفیر مقرر ہو گئے، اور وہاں انہوں نے جو مسلم لیگ نون کے حامی تھے جی وہ بڑی ایکٹیویٹی کرتے تھے، جلسے کرتے تھے، کوئی اپنا بڑی رونق تھی، آپس میں ملتے تھے، اور جب حج پہ عمرے پہ لوگ جاتے تھے تو بڑی وہ گرما گرمی ہوتی تھی، چن چن کے لوگوں کو انہوں نے وہاں سے ڈیپورٹ کروایا، اچھا ان کے خلاف کاروائیاں کروائیں، تو وہاں اینٹی نواز شریف کمپین جو ہے ان کی سفارت کے دور میں ہوتی رہی، چلتی رہی۔ اچھا شام صاحب، اب جنرل اسلم بیگ صاحب کہتے ہیں یہ مجھے فکس کرنے کی کوشش ہے جس کا انیشیٹ جو کی گئی یہ بے نظیر بھٹو کی طرف سے کی گئی۔ نہیں، اب آپ ان کو کیا فکس کرنا ہے، اب تو وہ خود ہی فکس ہو چکے ہیں۔ اس وقت جب پرانی یہ مقدمہ شروع ہوا تھا جی تو انہوں نے ایک جماعت بنائی تھی عوامی قیادت، ہاں بالکل، اس وقت کے ان کے انٹرویوز پڑھیں، میرے پاس محفوظ ہے، کبھی آپ کو لگا تو ایک آدھ انٹرویو پیش کر دوں گا۔ اچھا اس وقت وہ کہتے تھے کہ یہ جو میں عوامی قیادت ابھار رہا ہوں، غریب کی طاقت آگے لا رہا ہوں، اس کی وجہ سے میرے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ اچھا اچھا، تو وہ عوامی قیادت تو بیچاری کو ابھری نہیں، وہ تو پتہ نہیں کہاں گئی ہاں ہے، بالکل، اگر آپ کو کہیں ملے تو بتا دیجیے گا۔ جی ٹھیک ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ بے نظیر بھٹو نے سازش کی، تو بے نظیر بھٹو نے تو ان کو تمغہ جمہوریت دیا تھا، تو پھر سازش کیا کرنے کی کیا ضرورت؟ لیکن تمغہ جمہوریت کے بارے میں مجھے پتا ہے، انہوں نے یہ بھی بتایا، انہوں نے کہا اس لیے دیا تھا کہ میں نے مارشل لا نہیں لگایا تھا، میں نے دستور بحال کروایا تھا 1988 میں۔ انہوں نے یہ فرمایا ہے، دیکھیے بات سنیے، انہوں نے فرمایا ہے کہ کیانی صاحب نے اور میں نے، دو ہی تو کہتے دو ہی تو روایتیں ہیں۔
جنہوں نے جناب ماشاءاللہ نہیں لگایا. ہاں اب آپ ذرا غور کر لیجئے. شام صاحب بریک کے بعد ہم یہیں سے گفتگو آگے بڑھاتے ہیں. آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. شام صاحب آپ جو ہم بات کر رہے تھے وہ یہ تھے کہ جنرل اسلم بیگ صاحب نے مارشل لا کیوں نہیں لگایا اور کیانی صاحب نے ان کی روایت کو قائم رکھا, اس درخشندہ روایت کو. اچھا وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ میرے میجر وسیم صاحب ہیں, ہمارے دوست ہیں, یہ بھی انٹیلیجنس میں رہے ہیں, افواج پاکستان کے بڑے ہونہار نوجوان ہیں, ریٹائر ہو چکے. اب ان کا ایس ایم ایس آیا, یہ کہتے ہیں کہ اسلم بیگ صاحب کا اتنا اثر و رسوخ تھا اور دباؤ تھا پریزیڈنسی پر کہ یہ اپوائنٹمنٹ کے بغیر صدر سے ملنے چلے جاتے تھے. اچھا. اور صدر ان کو ملتے تھے اور ان کو وصول کرتے تھے, ریسیو کرتے تھے اگینسٹ پروٹوکول. واہ. اب وہ جو اب اسلم بیگ صاحب ہمارے نہیں, اور ان کا یہ بھی کہنا ہے, انہوں نے کہا کہ اگر ان کی مرضی کے بغیر یا ان کے اطلاع کے بغیر دورانی صاحب یہ کام کر رہے تھے تو پھر بھی ان کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے بیگ صاحب کا. یہ کیسے چیف آف آرمی اسٹاف تھے؟ دیکھیے پہلی بات تو میں آپ سے یہ عرض کروں, اب یہ اپنی لمبی کہانی ہے, اب یہ 2-4 منٹ میں سمیٹتے ہیں اس کو. دیکھیں اسلم بیگ صاحب جب جنرل ضیاء الحق رخصت ہوئے وہ چیف آف آرمی اسٹاف نہیں تھے. ٹھیک ہے. وائس چیف آف آرمی اسٹاف تھے. چیف آف آرمی اسٹاف ضیاء الحق خود تھے, اور ان کے ساتھ کئی جرنیل جو تھے وہ شہید ہوئے. بالکل. اسلم بیگ جو ہیں وہ اس جہاز میں نہیں بیٹھے, ایک الگ جہاز میں, وہ ایک الگ جہاز میں بیٹھے اور اکیلے جو ہیں وہ الگ روانہ ہوئے. جب وہ اکیلے الگ روانہ ہوئے اور لوگوں کو یہ پتہ چلا تو وہ مشکوک ہو گئی ان کی حیثیت. اعجاز الحق بھی یہی کہتے نہیں, اس وقت دیکھیں نا, اس وقت اعجاز الحق تو جو مرضی کا, اعجاز الحق کہاں تھے یہاں اس وقت, بات وہ تو بیرون ملک تھے, بینکر تھے. اس وقت اسلم بیگ صاحب سائیکولوجیکلی پہ چک گئے. اچھا. پورے ملک میں, اور جنرل ضیاء الحق کا تو یہ عالم تھا کہ ان کا جنازہ ایسا ہوا ہے کہ لاکھوں افراد اس میں شریک ہوئے. اور ان کی کتنی حمایت موجود ہے, یہ سپورٹ موجود ہے مذہبی طبقے میں, اس کا اندازہ ہوا ان کے مرنے سے. اسلم بیگ صاحب جو تھے وہ ڈیفینسو ہو گئے, کبھی آپ کیوں آئے, کبھی ایک تعویل کبھی دوسری تعویل, چلیے اتفاق ہوا ہوگا. پھر جنرل ضیاء الحق کا جو حادثہ ہوا وہ فوج کی ایک ٹینکوں کی ایکسرسائز دیکھنے گئے تھے. بالکل. فوج کے قابو میں تھے, فوج نے ان کے سارے انتظامات کیے تھے, وہی ان کی سیکورٹی پر مامور تھی. تو یہ سارے کام جو تھے, تو بیگ صاحب اگر کچھ حرکت کرتے تو پورا ملک یہ کہتا کہ یہ واردات انہوں نے کرائی ہے. تمام اشارے ان کی طرف تھے, شک کے نہیں, شک ہو رہا تھا جی. اس وجہ سے ان کے اندر یہ انیشیٹو پیدا نہیں ہوا کہ آگے بڑھ کر چھلانگ لگا دیں. شام صاحب کچھ مزید سوالات ہیں, لیکن ایک بات یہ ایک بات میں نے بتائی ہے, باقی باتیں ہم کچھ اگلے پروگرام میں. شام صاحب آج جو عدالت میں خوش ہوتا اگر اسلم بیگ صاحب سینہ تان کے کہتے کہ ہاں بھائی ہم نے یہ کام کیا اور اس کی یہ وجوہات تھی, لیکن خود پھنس جاتے ہیں. نہیں پھنستے, ہزار پھنستے, لیکن اس حالت میں تو نہ پھنستے نہیں جس حالت میں پھنس گئے آپ. غلط بیانی کا الزام لگا, غلط بیانی کر رہے ہیں, یونیفارم کی دہائی دے رہے ہیں, اور یونیفارم یہ کہہ رہی ہے کہ دیکھیے میری بھی کچھ لاج رکھ لیجئے. شام صاحب کچھ دیگر خبر بھی آج کہ عدالت نے ایک بڑا لینڈ مارک قسم کا ڈیسیجن دیا, عبوری حکم ہے اگرچہ, انہوں نے سی این جی اگین 30 روپیز پر کے جی انہوں نے سلیش کر دی ہے. دیکھیے عدالت نے تو یہ فیصلہ دے دیا اور زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہوں گے. بالکل لگ رہے, اور لوگ بہت خوش ہیں, بڑے خوش ہیں. سی این جی جو ہے اس کی قیمت کم ہو گئی, لیکن اب اس کو اگر آپ حساب کتاب کی دنیا میں جائیں تو اس کے کیا کیا اثرات ہوں گے اب یہ کیلکولیٹ کرنا پڑے گا. بالکل. اور ہو سکتا ہے کہ حکومت کوئی اور طریقہ نکال لے قیمت بڑھانے کا. اب کہاں ادھر سے ٹیکس لگا دے. آپ دیکھ لیجئے, وہ کل بھی جو فیصلہ آئی ایچ سی کا آیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کا, اس میں بھی حکومت اصل بات یہ ہے کہ قاعدے اور ضابطے کے مطابق کام نہیں ہوتے. قیمتیں بڑھانے کا بھی ایک قاعدہ ضابطہ ہے, کم کرنے کا بھی قاعدہ ضابطہ ہے. بے قاعدگی سے ایک آنکھیں بند کر کے کسی ضابطے کو خاطر میں لائے بغیر
یہ حکومت اس طرح کے انتظامیہ اس طرح کے کام کرتی رہتی ہے. عدلیہ میں آ کر پھر ڈیفینڈ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اب ایک طرف تو ہماری بجٹ کی مجبوریاں ہیں, اکانومی کی مجبوریاں ہیں, اور دوسری طرف ہماری نااہلی اور نالائقی ہے. تو اب امید دیکھیے آپ کسی حساب کتاب کر کے اس پہ کچھ بولیں گے. شام صاحب آج حج بھی ہو گیا, آپ کو بھی مبارک ہو. آج خطبہ حج جو ہے وہ پڑھا گیا. مبارک ہو. میں تو دیکھیے ہم نے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ حج کی سعادت حاصل ہو چکی, یہ فرض ادا ہو چکا. تو اب جن لوگوں نے اس دفعہ حج کیا ہے ان کو مبارک ہو, اور جنہوں نے نہیں کیا اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے اور وہ وہاں حج پہ جا سکے. شام صاحب یہ ایک مسئلہ ہے جو ہمیں کچھ بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے ہم سے بات کرنے کی خواہاں ہیں اسی حوالے سے. ایک تو یہ ہے کہ جو اصغر خان کیس کے حوالے سے آپ دیکھیے اب ہم کیا بات کر سکتے ہیں, لیکن وہ اب ہمارے پاس ٹائم تھوڑا سا ہے. آپ کا ایک جملے میں جواب میرا خیال اس پہ کافی ہو جائے گا. اچھا, وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ شامی صاحب آپ نے جو اصغر خان کیس کے حوالے سے بات کیا اس میں یہ لگتا ہے کہ جیسے یو ہیو ٹرائی ٹو سیو مسلم لیگ نون. مجھے کیا ضرورت ہے اس بات کی؟ مجھے نہ یہ ضرورت ہے کہ میں ان کو پھنساؤں, نہ ضرورت ہے کہ بچاؤں. یہ کاروبار کرنے کے لیے دوسرے بہت سے لوگ موجود ہیں, لیکن حقائق جو ہیں وہ تو حقائق ہیں نا. اب حقیقت سے تو ہم منہ نہیں موڑ سکتے. بالکل. اور اس سے پہلے یہ اس طرح کے الزام دیگر جماعتوں کے حوالے سے بھی لگ چکے ہیں. کبھی کہتے ہیں پی ٹی آئی کے حامی ہیں آپ, کبھی کہتے ہیں پیپلز پارٹی کے حامی ہو چکے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو ایک معروضیت کے ساتھ جائزہ لیتے ہیں واقعات کا. اور ابھی جو میں نے جو واقعات تھے جو میری ترتیب میں بیان کیے ہیں, ابھی مسلم لیگ اور نواز شریف صاحب زیر بحث نہیں آئے. بالکل. جو اب تحقیقات ہوگی وہ زیر بحث آئیں گے, اس وقت دیکھیں گے. اس وقت وہ موضوع نہیں تھے. ٹھیک. شام صاحب یہ حسان احمد صاحب ہیں, انہوں نے کہا جی کہ ہم پی ڈبلیو ڈی کے ملازمین ہیں, 2000 ملازمین ہیں, اور ہمیں 3 مہینے سے تنخواہ نہیں ملی. اب یہ انہوں نے ہمارے ذریعے کہا ہے کہ آپ پی ڈبلیو ڈی تو جو ہے یہ وفاقی حکومت کی, وفاقی حکومت کا بھی ایک اور ایک صوبائی حکومت کا بھی. چلیے جو حکومتیں ہیں بھائی, خدا کے لیے ان کو دے دو پیسے. اب تو بینک بھی بند ہو گئے ہیں, پتہ نہیں عید سے پہلے ملیں گے کہ نہیں ملیں گے. لیکن اگر بینک کھلوا کے بھی دے سکتے ہیں, ابھی سپریم کورٹ تک ان کی سزا پہنچتی, ایک دن پہلے بتا دیتے تو شاید وہ وہاں سے کوئی حکم جاری ہو جاتا. آپ کو پتہ پہلے ریلوے کے ملازمین کو بھی اسی طرح پیسے دلوائے گئے تھے. تو اگر یہ حکومتیں جو ہیں کچھ خدا خوفی کریں اور ان کو پیسے دے دیں, ان کی تنخواہیں دے دیں, تو بڑی ان کی مہربانی ہوگی. یہ بیچارے عید منا لیں گے. شام صاحب یہ محمد عدنان صاحب ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈو یو تھنک یہ اسٹریٹجی کامیاب ہوگی جو الیکشن کو ڈیلے کرنے کے لیے اصغر خان کیس کا فیصلہ ہے اور اس پہ جو ڈسکشن ہو رہی ہے؟ نہیں, میرے تو اندازہ یہ ہے کہ الیکشن ڈیلے نہیں ہوگا. اور پاکستان میں جب بھی الیکشن ہونے والا ہوتا ہے اس طرح کی تھیوریز شروع ہو جاتی ہیں جی کہ الیکشن 88 میں بھی یہ ہوا, 90 میں بھی ہوا, 93 میں بھی ہوا, ابھی 2008 میں بھی یہی ہوا. الیکشن ہوگا اور میرے خیال میں, میری رائے میں وقت مقررہ پر ہوگا. یہ صاحب اگر لڑنا چاہتے ہیں تو تیاری کر لیں اور اس طرح کی افواہوں پہ کان نہ دھریں. شام صاحب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا اور اب ہم نے اپنے ناظرین کو ملنا ہے عید کے بعد. اور یہ عید مبارک, عید مبارک ہو. اور جی آپ کو پیش کی عید مبارک ہو, اور انشاءاللہ العزیز ہم عید کے بعد منڈے کو دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, پیر کو اور سوموار کو آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.